میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، وسیلہ اس نام کا جو میری پیدائش سے پہلے تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اس نام کا وسیلہ میری توبہ قبول فرما لے۔ احادیث میں ہے آدم فرماتے ہیں ابھی چہرہ پر میں ہاتھ پھیرے نہیں تھے، فرشتہ پہلے آ گیا اور فرمایا آدم اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ اب آدم نبی تھے، صفی اللہ تھے، مسجود ملائکہ تھے، ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ آدم صفی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 70 سال کے بعد حضور کے نام کے وسیلہ سے دعا کی، پہلے رب سنتا نہیں تھا، اب دعا مکمل ہونے سے پہلے قبولیت کی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین نے کیا کہا کر حدیث مبارک میں ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے آدم اگر اس دعا میں اپنی پوری اولاد کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر لیتا تو اللہ اس نام کے صدقے میں تیری خطا بھی اور تیری اولاد کی ساری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا۔ اب آپ دیکھیے، اب ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے ہم نے بلند کر دیا تیری خاطر تیرے ذکر کو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے رب نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھ کر یہ اعلان کر دیا، ارے تم کیا میرے حبیب کا ذکر کرو گے؟ دیکھو میرے حبیب کے ذکر کی بلندیوں کو، آدم بعد میں پیدا ہوا، میرے حبیب کا نام میرے نام کے ساتھ عرش پر پہلے لکھا ہوا تھا۔ اب ذکر جو بلند کرنے والا ہوتا ہے، آخری 2-4 جملے دلوں کو متوجہ کر لیں۔ جو ذکر بلند کرنے والا ہوتا ہے جتنی شان اس کی ہوتی ہے، جس چیز کو وہ بلند کرتا ہے اتنی ہی شان اس کی ہوتی ہے۔ میں ایک بات آپ سے چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کی خاطر، اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ ہم انسانوں کی کوئی نسبت نہیں۔ اگر ٹیلی ویژن پر کوئی کسی گلوکار اداکار کے ساتھ اگر گفتگو کرتا ہے تو اسے پاکستان میں لاکھوں لوگ دیکھیں گے، اور اگر وہی آدمی اگر ٹیلی ویژن پر کھڑا ہو کے گفتگو کرے صدر پاکستان کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو کرے تو اس کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اگر 22 کروڑ پاکستانی ہیں تو کم سے کم 10 کروڑ انسان اسے دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیلی ویژن تو وہی ہے، جب اس نے چھوٹے آدمی کے ساتھ بات کی تو لاکھوں میں لوگوں نے دیکھا، جب بڑے آدمی کے ساتھ بات کی تو کروڑوں نے دیکھا۔ اس لیے کہ اس میں نہ ٹیلی ویژن کا کمال ہے نہ اس آدمی کا کمال ہے، کمال اس کا ہے جو پاکستان کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے کہ اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ بات کرے گا وہ بھی لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ جو ذکر بلند کرنے والا ہوتا ہے جتنی اس کی شان ہوتی ہے اتنے ہی اس کا ذکر بلند کرنا ہوتا ہے۔ ارے ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر بلند کیا ہوا اس مکان میں محدود رہ جاتا ہے، مگر رب جب ذکر کرتا ہے مصطفیٰ کا، کیونکہ رب لامکان میں ہے، لامحدود ہے، جب اس لامحدود ذات نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کو بلند کیا تو مصطفیٰ کا ذکر مکان سے نکل کے لامکانوں تک پہنچ گیا۔
جب محدود ذات ذکر کرے گی تو وہ ذکر بھی محدود دائرے میں رہے گا، اور جب لا محدود ذات ذکر کرے گی تو ذکر بھی لا محدود ہو جائے گا۔ جب لا مکانوں میں بیٹھنے والا رب ذکر کرے گا مصطفیٰ کا، تو پھر مصطفیٰ کا ذکر مکانوں میں بھی ہوگا، لا مکانوں میں بھی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک، کیونکہ میں اپنے ٹائم کو دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے ٹائم میں اپنی بات کو مکمل کروں، کیونکہ حضور کا ذکر ہے، یہ جتنا ذکر کیا جائے یہ ذکر نہ کم ہونے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے صرف اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا مستحق ہونے کے لیے۔ یہ تھوڑا ذکر اگر توجہ سے سنا تو یہی ذکر نجات کا سبب بن جائے گا۔ آئیے اب حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ میں ختم کرنا اس لیے نہیں کہتا کہ نہ حضور کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، نہ حدیث ختم ہو سکتی، نہ قرآن کی باتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ مکمل کرتا ہوں اس حدیث پر آج کی گفتگو کو، اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، رب کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، بس مجھے پسند آئی یہ بات، مجھے اچھی لگی یہ بات، میں نے چاہا کہ ان اعرفا، کہ میں بھی پہچانا جاؤں، تو کیا کیا؟ فرمایا فخلقت الخلق بنورہ، تو پھر میں نے ایک مخلوق کامل کو، ایک انسان کامل کو میں نے اپنے نور سے تخلیق فرما دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کس زمانے کی بات ہے کہ جب رب نے چاہا اور اپنے نور سے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمانہ نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب کب اور تب نہیں تھا۔ فرمایا پھر کیا تھا؟ فرمایا یا پیدا کرنے والا خدا تھا یا میں پیدا ہونے والا مصطفیٰ تھا۔ اب آپ سنیے، توجہ سے سنیے، فرمایا کہ رب نے مجھے تخلیق فرمایا اپنے نور سے، اور نور سے تخلیق فرمانے کے بعد مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا، اور پھر سال ہا سال، برس ہا برس، ایک لمبا زمانہ رب العالمین مجھے دیکھتا تھا اور میں رب کو دیکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد رب نے میرے نور کو تقسیم فرمایا، اور تقسیم فرما کے پھر کائنات کو تخلیق فرماتا گیا۔ میں ایک بڑا اہم نقطہ علم والوں کے لیے بھی، ان طلباء کے لیے بھی جو دین سیکھنے کی جستجو اور تمنا رکھتے ہیں، فرمایا کہ میں نے تخلیق کر کے مصطفیٰ کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر برس ہا برس تک وہ مجھے دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا۔ ارے ہمارا ذکر پہلے نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے، پھر پست ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ پہلے ایک قریے میں ہوتا ہے، پھر ایک شہر میں، پھر ایک ضلع میں، پھر ڈویژن میں، پھر صوبہ میں، پھر ایک ملک میں، پھر ایک ملک سے باہر ذکر نکلتا ہے، پھر مختلف ممالک میں پھیل جاتا ہے۔ ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا سنو، تم میرے ذکر کی بلندی کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ میں تو اس وقت بھی تھا اور میرا خدا اس وقت بھی میرا ذکر کر رہا تھا جب وہ تھا اور میں تھا، کائنات کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ میرا ذکر زمین سے آسمانوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ لا مکان سے مکان پر آیا، مکان سے سدرہ پر، سدرہ سے عرش پر، عرش سے بیت المعمور پر، پھر ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا، پھر ساری کائنات کی گشت اور طواف کرتا ہوا میرا نور زمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
नारा गौसिया। फरमाइए तो तुम्हें समझाने के लिए अल्लाह ने कहा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने तेरे ज़िक्र को प्यारे तेरी खातिर बुलंद कर दिया। अरे बुलंद उसे किया जाता है जिसका ज़िक्र पहले पस्त हो। प्यारे तेरा ज़िक्र तो पस्ती को जानता ही नहीं। जब पस्ती और बुलंदी भी नहीं थी, मैं खुदा तेरा ज़िक्र करता था, मैं खुदा तेरा जिक्र करता था। इसलिए ये ना समझो कि पहले मुस्तफ़ा का जिक्र नऊज़ बिल्लाह पस्त था और फिर बुलंद हो गया। अरे ना ना, ये तो मुझे और तुम्हें समझाने के लिए रब ने कहा है, वरना मुस्तफ़ा का जिक्र तो शुरू होता है तो लामकान में खुदा की ज़ात से होता है, खुदा की ज़ात से होता है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस आयत के बारे में कुछ बातें आपको समझाऊं,